ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مجلس میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور عرب کا مشہور شاعر فرزوق دونوں موجود تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں اور فرزوق شاعر برائی اور بدکاری میں شہرت رکھتا تھا۔ اس مجلس میں سے اچانک ایک شخص نے آواز دی کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو سب سے بہتر اور افضل ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو سب سے برا اور بدتر ہے۔ فرزوق شاعر نے اس آواز کو سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یا حضرت، یہ آواز کیسی ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے کیا خبر کہ یہ سب سے بہترین کون ہے اور سب سے بدترین کون ہے؟ یہ بات تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ فرزوق شاعر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر بولا، حضور، اس مجلس میں بدترین شخص میں ہوں۔ قضائے الہی سے کچھ مدت بعد فرزوق شاعر کا انتقال ہو گیا۔ عارفین میں سے ایک شخص نے اس کو عالم ارواح میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم پر کیسے گزری اور تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ کیا؟ فرزوق نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد جب فرشتے مجھے لے کر چلے تو میں سخت ڈرا اور شدید خوفزدہ ہو کر کانپنے لگا۔ تب مجھے ایک آواز آئی، اے فرزوق، تجھے تو اسی دن بخش دیا گیا تھا جس دن تو نے اپنے آپ کو بدترین شخص سمجھ لیا تھا۔ درود شریف کی فضیلت۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس کو میں پڑھوں اور میرا مقصد حل ہو جائے۔ آپ نے اس عورت کو ایک دعا سکھائی۔ اس عورت نے رات کو وہ دعا پڑھی اور سو گئی۔ خواب میں اس کو اس کی بیٹی نظر آئی جس کی حالت یہ تھی کہ اس نے دوزخ کے تارکول کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ دوسرے دن عورت نے اپنا یہ خواب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا، جسے سن کر آپ بہت غمزدہ ہوئے۔ کچھ مدت کے بعد اسی لڑکی کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جنت میں دیکھا۔ اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ لڑکی آپ سے کہنے لگی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی اور میری خستہ حالت دیکھ کے آپ کو بتایا تھا۔ آپ نے اسی لڑکی سے پوچھا کہ تیری حالت میں یہ تبدیلی کیسے واقع ہوئی؟ لڑکی نے بتایا کہ اس قبرستان کے نزدیک سے ایک نیک شخص گزرا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم 500 قبر والوں سے اللہ تعالیٰ نے عذاب اٹھا لیا۔